عورت نے اپنے بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر بن گئے۔ اگر آپ کبھی کسی دکان پر شیمپو پہ نظر ڈالیں، درجنوں کے حساب سے نام ہی یاد نہیں ہوتے۔ اس سے بال لمبے ہوتے ہیں، اس سے بال گھنے ہوتے ہیں، اس سے بال سیاہ ہوتے ہیں، اس سے بال نرم ہوتے ہیں۔ صرف بالوں کے اوپر اتنی محنت، اس کی وجہ یہ کہ مقصد جو زندگی کا یہ بن گیا۔ چنانچہ عورت اپنے بننے سنورنے میں آج لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتی ہے۔ رشتہ داریوں میں اگر کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہو تو لڑکوں کی طرف سے صرف جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اس میں دینداری ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا، الا ماشاء اللہ۔ اگر خوبصورت ہے تو بس سب کچھ ہے۔ اور لڑکی والے لڑکے میں مال دیکھتے ہیں، اگر امیر ہیں، کاروبار اچھا ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف سے مال دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف سے جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج کل کا معیار بن گیا۔ یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں کہلاتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ تو کفر کی زندگی بہائم کی زندگی ہے۔ ہاں، ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے کچھ کلمہ گو بھی ایسے ہوتے ہیں جو انہی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی پسند ناپسند بھی وہی بن جاتی ہے، وہ بھی کفر کے پرستار اور شریعت سے بیزار۔ یہ سارے لوگ یہ قالب کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کی تمام محنتوں کا مرکز اور محور انسان کا جسم ہے۔ ایک دوسری طرح کی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب کی زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ یہ جو شریعت کے بڑے بڑے احکام ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف یہیں تک ہے، اس کے علاوہ ان کی بقیہ زندگی من مرضی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بھی نفس امارہ کی زندگی گزارنے والے لوگ کہ چند احکام کے علاوہ ان کی اپنی زندگی من مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کو شیطان ذرا سی پھونک مارتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نام کے مسلمان، کہ نام تو مسلمانوں والا ہے، لیکن اگر کام دیکھیں تو کام سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے عجیب اشعار لکھے ہیں نام ابلیس کے نام سے۔ فارسی کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں اے خدا وندے ثواب و ناثواب، اے نیکی اور بدی کے پیدا کرنے والے پروردگار، خیر اور شر یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اے خدا وندے ثواب و ناثواب، اے خیر اور شر کے پیدا کرنے والے پروردگار، من شدم از صحبت آدم خراب، میں آدم کی صحبت سے بہت خراب ہو گیا ہوں۔ یہ اتنا بدکار بن گیا کہ اس نے مجھے بھی خراب کر ڈالا ہے۔ اے خدا وندے ثواب و ناثواب، من شدم از صحبت آدم خراب، زید خود سیاد را گوید بگیر،
شکار خود شکاری کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے پکڑ لو. الاما از بندہ فرما پذیر، ایسے فرما بردار بندوں سے اللہ کی پناہ. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو خود مجھے کہتے ہیں کہ تو ہم سے جو چاہے گناہ کروا. فطرت او خام عزم او ضعیف، اس کی فطرت خام ہے اور اس کا عزم ضعیف ہے. تاب یک ضربم نیارد این حریف، یہ حریف تو میری ایک ضرب کی تاب بھی نہیں لا سکتا. ایک ضرب لگاتا ہوں اور یہ چت ہو جاتا ہے. ابن آدم چیست یک مشت خس است، ابن آدم کیا ہے؟ ایک مٹھی تنکوں کی مانند ہے. ابن آدم چیست یک مشت خس است، مشت خسرا یک شرار از من بس است. اور یہ ایک مٹھی تنکے، ان کے لیے تو میری طرف سے ایک شرر ہی کافی ہے، ایک شعلہ ہی کافی ہے. اندری عالم اندر جو تھس نبود، اے اللہ اگر اس جہان میں ان تنکوں کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، ای قدر آتش مرا دادن چسود، تو آپ نے مجھے اتنی آگ کیوں عطا کی ہے؟ اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، اے اللہ ایک کوئی مرد حق جو زندہ ہو ایسا مجھے دکھا دے. لذت شاید کہ یابم در شکست، کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی شکست حاصل ہونے کی لذت نصیب ہو جائے. کوئی تو ایسا مومن ہو جو مجھے بھی ہرا ڈالے. تو انسان نفس امارہ کی وجہ سے ایسی زندگی گزارتا ہے کہ من مرضی کی زندگی. یہ اگرچہ کلمہ پڑھا ہوا بندہ ہے لیکن اس کی زندگی اسلام والی زندگی نہیں ہوتی، من مرضی کی زندگی ہوتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کے بارے میں تو بہت اچھا جانتے ہیں مگر آخرت کے معاملات میں بالکل ان کی عقل کام نہیں کرتی. ایسے لوگوں کا مقصود صرف مال کمانا اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنا. اس لیے وہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ نہیں آتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. نہیں، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. بھئی جو تمہارا پروردگار ہے وہ تمہارے بچوں کا بھی پروردگار ہے، اللہ ان کو رزق دے گا. مگر ان کی زندگی صرف مال کے کمانے تک محدود ہوتی ہے. اس لیے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا. انہ لذو حظ عظیم. تو کفر غالب کی زندگی گزارنے والے لوگ اور جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ اسلام کی زندگی گزارتے ہیں، مگر اس میں اگر اپنے آپ پر محنت نہ کریں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں بہت ہی زیادہ حیوانی